الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ آپ سب کا آج کی اس محفل میں استقبال ہے۔ قرآن مجید ایک عظیم کلام ہے، عظیم رب العالمین کا عظیم کلام ہے۔ یہ عزیز اور حکیم کی جانب سے نازل کردہ کلام ہے۔ ولید بن مغیرہ، جس کو ریحانۃ القریش کے لقب سے جانا جاتا تھا، بہت ذہین انسان تھے۔ ولید بن مغیرہ ایک دفعہ جب قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں، اس کے بعد جب وہ اپنے قبیلے واپس لوٹتے ہیں تو وہ قرآن مجید کا تعارف بہت خوبصورت الفاظوں میں کرتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ جس جیسا کلام میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ وہ کلام یقیناً میں گواہی دیتا ہوں کہ کسی انسان یا کسی جن کا کلام نہیں ہو سکتا۔ وہ کلام جس کو میں نے سنا ہوں وہ محمد کی زبان سے سنا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد وہ 5 جملوں میں اس کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کلام ایسا کلام ہے، ان لہ الحلاوہ، کہ اس کلام میں ایک مخصوص مٹھاس ہے، اس کلام جیسی مٹھاس کسی اور کلام میں نہیں ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْهِ التَّلَاوَةَ، وہ کلام سب سے خوبصورت کلام ہے، بہت حسین و جمیل کلام ہے، اس جیسا جمال کسی اور کلام میں نہیں ہے۔ وَإِنَّ أَعْلَاهُ الْمُسَمَّرَةَ، اس کلام کی مثال اس ٹہنی کی طرح ہے کہ جو پھلوں سے لدی ہوئی ہو، بالکل ثمر آور کلام۔ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ الْمَغْدِقُ، کہ وہ کلام کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے کوئی درخت پوری جڑوں کے ثبات کے ساتھ زمین میں گہرائی کے ساتھ جمع ہو، اس کی جڑیں بالکل زمین میں گہرائی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جمی ہوئی ہے۔ وَإِنَّهُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ، اور اس کلام کا معاملہ دراصل یہ ہے کہ اس پر کوئی کلام غالب نہیں ہے، وہ ہر کلام پر غالب ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے، اور وہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ رفقائے محترم، قرآن مجید جو اتنا عظیم کلام ہے، اتنی عظیم کتاب ہے، اتنے عظیم رب العالمین کا کلام ہے، اس کلام مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن باتوں کو انسانوں کے لیے بیان کیا ہے وہ بھی بہت عظیم ہے۔ اس میں غور و فکر کرنا بہت بڑا کام ہے، بہت عظیم اور بہت مقام و مرتبے کا کام ہے۔ عزیز دوستوں، آج کی اس محفل میں ہم اسی پر غور و فکر کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ نزل القرآن علی 5 اوجوہ، کہ قرآن مجید 5 چیزوں پر نازل کیا گیا ہے۔ یعنی قرآن مجید کا جو انگریڈینٹ ہے، قرآن مجید کے جو اجزاء ہے جن پر قرآن مجید کی آیتیں جن کو سمیٹ لیتی ہے، وہ 5 چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ وہ 5 چیزیں کیا ہیں: حلال و حرام، حلال اور حرام، محکم و متشابہ، محکم اور متشابہ، و امثال، کہ وہ 5 چیزیں دراصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اپنا قرآن مجید نازل کیا ان میں ان 5 چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 چیزوں کو بیان کرنے کے بعد یہ بھی بتایا کہ ان 5 چیزوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَأَحِيلُ الْحَلَالَ، کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال ٹھہرائی ہے اپنی کتاب میں، ان چیزوں کو تم اپنے اوپر حلال کر لو، ان چیزوں کے ساتھ معاملہ حلال کا اختیار کرو۔ وَحَرِّمُ الْحَرَامَ، کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، جن چیزوں سے اجتناب کرنے کا حکم دیا، جن چیزوں کے قریب نہ بھٹکنے کا حکم دیا، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، ان چیزوں سے بچو، ان چیزوں سے اجتناب اختیار کرو۔ وَأْمِلُوا بِالْمُحْكَمِ، اور جن باتوں کا اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں تم کو حکم دیا ہے کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، ان تمام چیزوں پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ وَأْمِلُوا بِالْمُحْكَمِ، کے محکمات کی پیروی اختیار کرو، محکمات پر عمل کرو۔ وَآمِنُوا بِالْمُتَشَابِهِ، اور جو متشابہات ہے جن سے روکا گیا ہے، ان متشابہات کے پیچھے مت پڑو، ان متشابہات کی ٹوہ میں مت لگو، بلکہ ان پر ایمان لے آؤ۔ اور یہی قرآن مجید نے بھی بیان کیا کہ جو علم میں پختہ کار ہوتے ہیں وہ محکمات پر عمل کرتے ہیں اور متشابہات کے مطلب کے پیچھے نہیں پڑ جاتے، بلکہ ان پر ایمان لے آتے ہیں۔
وَاعْتَبِرُوا بِالْأَمْثَالِ، اور ایک اہم چیز جس کی جانب اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی ہیں، ان مثالوں سے عبرت حاصل کرو، ان مثالوں سے نصیحت حاصل کرو۔ عزیز رفقائے کرام، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ بات بیان کی ہے کہ قرآن مجید میں جن چیزوں کو بتایا گیا ان میں سے ایک چیز مثالیں ہیں، اس میں سے ایک چیز تمثیلات ہے۔ ان تمثیلات کے بارے میں آج کے سرکل میں گفتگو کی جائے گی۔ قرآن مجید کے اندر جن تمثیلوں کو بیان کیا گیا ان کے 3 مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے سورہ نور میں کہ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، کہ اللہ تعالیٰ یہ مثالیں اس لیے بیان کرتا ہے کہ لوگوں کو بات سمجھائی جا سکے، باتوں کو سمجھانے کے لیے، باتوں کا فہم اور شعور پیدا کرنے کے لیے تمثیلات بیان کی گئی۔ دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کی ہے کہ لوگ اس پر تفکر کریں، جو بات سمجھائی گئی اس پر سوچا جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے۔ یہ قرآن مجید کے اندر تمثیلوں کا دوسرا مقصد ہے۔ تیسرا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کی کہ اس کے ذریعے سے نصیحت اور عبرت حاصل کی جائے۔ قرآن مجید کے اندر تمثیلوں کو بیان کرنے کے 3 مقاصد ہے: تفہیم، تفکر، تذکر۔ گویا یہ تینوں مقاصد تمثیلوں کے ذریعے سے ہم مکمل ہوتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ امام فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے تمثیلات سے متعلق ایک بہت اہم بات کی جانب اشارہ کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی ہیں ان مثالوں میں مشابہت نہیں پائی جاتی ہے، بلکہ ان مثالوں میں مطابقت پائی جاتی ہے۔ مشابہت کا مطلب ہوتا ہے فزیکل سملیرٹی، یکسانیت، اس کی طرح ہونا، جبکہ مطابقت کا مطلب ہوتا ہے اس کی مانند۔ مطابقت کے ذریعے سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ جو مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان میں یکسانیت نہیں پائی جاتی ہے، وہ اس کی طرح نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جو مثالیں دی جاتی ہے اس میں ایک مانوی مطابقت ہوتی ہے۔ اللہ نے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خود کی مثال نور سے دی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فزیکلی نور کی مانند نظر آتے ہیں، بلکہ وہاں مطابقت پائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نور کی مانند ہے، نہ کہ نور جیسا۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت اہم تمثیل بیان کی ہے جس پر آج ہم غور کریں گے۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالہ اپنے ظرف کے مطابق اسے لے نکلا۔ پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کی وضاحت کرتا ہے۔ جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتے ہیں، اور جو چیز انسانوں کے لیے نفع بخش ہے، نافع ہے، وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ بے شک درست فرمایا اللہ رب العالمین نے۔ آیت نمبر 17 کو سمجھنے کے لیے اس پورے سلسلہ کلام کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب ہم اس کے نظم پر غور کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت اہم طریقہ اختیار کیا گیا ہے، اور وہ طریقہ ہے تقابل کا، کمپیریزن کا۔ اس سے پہلے کی آیت پر آپ چلے جائیں تو آپ وہاں دیکھیں گے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے توحید اور شرک کا تقابل کیا ہے۔ وہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو آنکھ والا ہے اور جو اندھا ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں، جو اندھیرا ہے اور جو روشنی ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، انہوں نے ایک تو کوئی چیز تخلیق نہیں کی ہے، انہوں نے تو کوئی چیز پیدا نہیں کی ہے، نہ ہی وہ کوئی نفع اور نقصان کے مالک ہے، تو پھر وہ کیسے خالق ٹھہرائے گئے؟ وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرماتے ہوئے توحید اور شرک کا تقابل کیا ہے۔ آپ اس آیت پر آئے، اس آیت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق اور باطل کے معاملے کی وضاحت فرمائی، اور یہاں کہا گیا کہ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، کہ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد کی آیت پر جب آپ بڑھتے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں بھی اس تقابل کے سلسلے کو بیان کیا ہے۔
جو لوگ حق کو قبول کر لیتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استجابوا لربہم کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ دوسری جانب جو لوگ باطل کو قبول کرتے ہیں اور حق کو رد کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو لم یستجیبوا کہا کہ ایسے لوگ جو بات کو قبول نہیں کرتے، جو بات کو نہیں مانتے، گویا وہاں ان لوگوں کا تقابل کیا گیا ہے جو استجیبوا لربہم ہے اور جو لم یستجیبوا ہے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف بیان کیے ہیں جو اللہ کی بات کو مان لیتے ہیں، اور دوسری جانب ان کی خصلتیں بیان کی ہیں جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے، اور پھر اختتام پر اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بھی واضح کیا کہ جو حق کو قبول کر کے اللہ کی بات کو مان لیتے ہیں ان کا انجام کیا ہی خوب انجام ہے۔ فنعم عقبی الدار کہ ان کی آخرت کیا ہی خوب آخرت ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی آخرت نہیں ہوگی، بہترین جگہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی بات کو قبول نہ کر کے باطل کو قبول کیا، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ کہ ان کی جو آخرت ہوگی وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہوگا، انتہائی بری اور بدترین جگہ ان کو رکھا جائے گا۔ تو گویا یہ حق اور باطل کے معاملے کی وضاحت کرتے ہوئے پوری بات کو واضح کیا گیا۔ اب ہم جس تمثیل پر آیت نمبر 17 کے ذریعے سے غور کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو 3 حصوں میں بیان فرمایا ہے۔ پہلے 2 حصے وہ ہیں جو مثال پر مبنی ہیں، اور تیسرا حصہ اس تمثیل کا وجہ تمثیل ہے کہ اس تمثیل کو بیان کرنے کی وجہ اس میں بتائی گئی ہے۔ جب آپ پہلے 2 حصوں پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو زمین سوکھی پڑ جاتی ہے گرمی کی وجہ سے، ہم دیکھتے ہیں، اور جو دریا جہاں بہا کرتے تھے، جو نالے جہاں بہا کرتے تھے، وہ بھی سوکھ جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچرا وہاں جم جاتا ہے، اور جب بارش ہوتی ہے، جب پانی آتا ہے، تو اس کے نتیجے میں بارش کے وجہ سے وہ کچرا اور وہ جو کوڑا کرکٹ تھا وہ اوپر جھاگ کی طرح جم جاتا ہے۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ دی ہے کہ وہ جھاگ جو اس دریا پر جمع ہے، اسی طرح کا جھاگ تمہارے برتنوں پر بھی جم جاتا ہے جس کو تم دھاتوں سے بناتے ہو۔ اس دھاتوں کو پگھلا کر جو تم زیور یا جو برتن بناتے ہو، جو ضروریات کی چیزیں بناتے ہو، ان پر بھی اسی طرح کا زنگ چڑھ جاتا ہے، ان پر بھی اسی طرح کا جھاگ چڑھ جاتا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہیں دونوں حصوں میں، اس کے ذریعے سے حق اور باطل کا معاملہ کیسے واضح ہوتا ہے؟ وہ کیا چیزیں ہیں جو حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتی ہیں؟ اس تمثیل کے حصے میں جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے اس کو جب ہم سامنے رکھیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں کہا گیا انزل من السماء ماء کہ پانی آسمان سے نازل کیا گیا۔ اس اسلوب میں بہت اہم پہلو شامل ہے۔ یہاں یہ بات کی جانب اشارہ مثال کے ذریعے سے تو کیا جا رہا ہے کہ پانی آسمان سے نازل ہوا، لیکن یہاں یہ بات بیان کی جا رہی ہے مثال کے ذریعے سے کہ یہ جو پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے اسی طرح کا معاملہ ایک اور ہے، اور وہ معاملہ اللہ کی وحی کا ہے کہ وہ بھی اوپر کی جانب سے اترتی ہے، وہ بھی آسمان کی جانب سے اترتی ہے، اور وہ بھی نازل ہوتی ہے۔ انزلہ اس کے بھی بارے میں یہی کہا کہ وہ نازل ہوتی ہے اور اوپر کی جانب سے نازل ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس پانی کے نزول کی جو تمثیل ہے وہ وحی کے نزول سے ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ فصالت اودیۃ بقدرھا فاحتمل السیل، جیسے پانی جب نازل ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو ندی نالے ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس کو لے کر بہہ نکلتے ہیں، اسی طرح سے جب وحی نازل ہوتی ہے تو انسانوں میں بھی جو ظرف ہوتا ہے، انسانوں میں بھی جو کیپیسٹی ہوتی ہے، انسان بھی اپنی کیپیسٹی کے مطابق اس وحی سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اس وحی سے اتنا ہی نور حاصل کرتے ہیں جتنا ظرف ان کے اندر ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہی کہ وہ جو پانی جب نازل ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو کوڑا اور کرکٹ اور جو کچرا اور جو جھاگ وہاں زمین میں جمع ہوا تھا وہ اوپر آ جاتا ہے، وہ سطح پر جم جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو کوڑا اور کرکٹ تھا وہ واضح ہو جاتا ہے، وہ نظر آنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ یہاں پر بھی بیان ہوتا ہے کہ جب وحی نازل ہو جاتی ہے اور وحی اتر جاتی ہے اور وحی جب واضح ہو جاتی ہے تو اس وحی کے ذریعے سے بھی حق اور باطل کا معاملہ واضح ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوڑا اور کرکٹ واضح ہو جاتا ہے۔ اس ابتدائی حصے میں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
حق اور باطل کے معاملے کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ، کتنے ریلیونس کے ساتھ واضح کیا ہے۔ اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے معاملے میں بہت اہم اصول واضح کیے ہیں۔ جو لوگ بصیرت رکھتے ہیں وہ اس جانب بآسانی غور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ جو پانی اترا ہے، اس پانی کو رکاوٹ درپیش تھی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو سوکھے کی وجہ سے جو بہاؤ ہوتا ہے پانی کا وہ ختم ہو جاتا ہے یا وہ متاثر ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں جب دریا میں پانی جمنا شروع ہوتا ہے تو وہ جو بہاؤ تھا وہ بہاؤ اس کو نہیں مل پاتا ہے، اس کے نتیجے میں پانی کو بہنے میں رکاوٹ پیش آتی ہے، اور وہ جو کوڑا اور کرکٹ اور وہ جو جھاگ جمع ہوا تھا وہ جھاگ اس کے راستے کی رکاوٹ بنتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، بہت اہم ہے، کہ جس طرح سے اس دریا کے بہاؤ میں وہ کوڑا کرکٹ رکاوٹ ہے، اسی طرح حق کی راہ میں بھی رکاوٹیں، اور حق کی راہ کی رکاوٹیں باطل ہیں۔ حق کے راہ کی رکاوٹیں باطل کی شکل میں ہمیں نظر آتی ہے۔ تو گویا یہاں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ جو رکاوٹ ہے، یہ رکاوٹ جیسے پانی کو درپیش ہے اسی طرح حق کو بھی درپیش ہے، اور یہ پیمانہ بھی ہے۔ یہ رکاوٹیں اگر اس حق کو پیش نہ آئے، اسے مشکلیں پیش نہ آئے، تو پھر اس کے حق ہونے کا سوال ہے۔ تو گویا ہم اپنے ارد گرد جب رکاوٹوں کو دیکھتے ہیں، آزمائشوں کو دیکھتے ہیں، مشکلات کو دیکھتے ہیں، تو اس سے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ عین حق ہے، اور حق کے ہونے کا ثبوت ہے کہ یہ حق کو درپیش آتی ہے۔ دوسری بات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ جو پانی کے راستے کی رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو پانی اس رکاوٹ کی وجہ سے تھک ہار کر بیٹھ نہیں جاتا، وہ پانی رک نہیں جاتا، وہ پانی بہنا نہیں چھوڑ دیتا ہے، بلکہ پانی اپنے زور کو بڑھاتا ہے۔ جب پانی اپنے زور کو بڑھاتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ وہ رکاوٹیں جب دور ہوتی ہیں تو اس کے نتیجے میں پانی اپنا راستہ بنا کر آگے بہہ نکلتا ہے۔ اسی کو یہاں پر فاحتمل السیل کے الفاظ سے اشارہ کیا گیا ہے۔ فاحتمل کے اندر یہ مفہوم شامل ہے کہ وہ پانی کا بہاؤ بہت تیز ہے، اس کی رفتار میں اس نے اضافہ کیا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حق کو بھی چاہیے کہ جب اس کے راستے میں رکاوٹیں آئیں تو وہ رکنے کے بجائے، تھمنے کے بجائے، ٹھہرنے کے بجائے، مایوس ہونے کے بجائے وہ پوری قوت کے ساتھ پرزور طریقے سے مقابلہ کرے، وہ پرزور طریقے سے اپنی دعوت کو پیش کرے، وہ پرزور طریقے سے ابھر کر پوری قوت کے ساتھ سامنے میدان عمل میں اتر کر آئے۔ وہ مایوس نہ ہو، وہ ٹھٹر کر نہ بیٹھیں، بلکہ اسی پانی کی طرح وہ اس راہ کی رکاوٹوں کا مقابلہ کریں۔ اس کے نتیجے میں وہ راستے پیدا ہوں گے جو اس پانی کے بہاؤ کے نتیجے میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جو پانی ہوتا ہے وہ زبدر رابیہ، جو رکاوٹیں ہیں اس سے الجھتا نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ راہ کی رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے اس سفر کو آگے بڑھاتا ہے، وہ اپنے اس بہاؤ کے سفر کو آگے بڑھاتا ہے۔ حق کا مقصد یہ قطعی نہیں ہے کہ وہ باطل سے الجھے، بلکہ حق کا مقصد یہ ہے کہ وہ راہیں بنائے، وہ اپنے پیغام کو اور اپنے حق کو لوگوں تک کے پہنچائے اور ان کے دلوں تک کے پہنچے اور ان کی ضرورت پوری کرے، ان کے لیے نفع بخش بنے۔ تو گویا یہاں تیسری بات جو بیان کی گئی اس حصے میں وہ یہ ہے کہ حق کو بھی اس پانی کی طرح رکاوٹ سے یا باطل سے الجھنے کا اس کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو راہیں ہموار کرنی ہے، اس کو راہیں تلاش کرنی ہے اور اس کو مسلسل آگے بڑھنا ہے۔ جب وہ آگے بڑھے گا تو اس کے نتیجے میں وہ اپنے مقصد کو پورا کرے گا۔ چوتھی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ جو معاملہ اللہ کی جانب سے پانی کی شکل میں نازل ہوتا ہے، تو جو دریا یا جو نالے ہوتے ہیں وہ اپنے ظرف کے مطابق اس کو لے کر نکلتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ بقدرہا، وہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق اس کو لے کر نکلتے ہیں۔ یہی معاملہ اہل حق کا بھی ہونا چاہیے کہ اہل حق کی کیپیسٹی حق کو سمیٹنے کی ہونی چاہیے، ان میں وہ ظرف ہونا چاہیے کہ وہ حق کو قبول کرے۔ تو گویا ہم اپنے ظرف کو بڑھائیں، اپنے اس کیپیسٹی کو بڑھائیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ حق کو قبول کر سکیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے جو بہت اہم ہے
ہر جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جھاگ جمع ہوا ہے، لیکن جیسے پانی جب آتا ہے اور پوری قوت کے ساتھ جب وہ بہنے لگتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ جھاگ بہہ کر نکل چلا جاتا ہے اور وہ جھاگ دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اسی طرح کا معاملہ باطل کا بھی ہے۔ ہم کو اس وقت باطل ہر جگہ دندناتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ہم کو ایسے لگتا ہے جیسے باطل کی فتح ہی فتح ہوتی چلی جا رہی ہے، ہر جانب باطل ہی کا چرچا ہے۔ لیکن عزیز دوستو، اس تمثیل کے ذریعے سے یہ بات بیان ہوتی ہے اور یہ سمجھ آتی ہے کہ باطل بظاہر تو نظر آتا ہے دندناتا ہوا، لیکن وہ کھوکھلا ہے اسی جھاگ کی طرح جو پانی پر جم جایا کرتا ہے۔ اور اس کی حقیقت بھی وہی ہے کہ پانی جب اپنی پوری قوت کے ساتھ، اپنے پورے جذبے کے ساتھ، اپنی پوری استطاعت کے ساتھ جب بہنے لگتا ہے تو باطل منہ کی کھاتا ہے اور باطل کو اسے راستہ دینے پر مجبور ہونا ہوتا ہے۔ اب دوسرے حصے پر نگاہ ڈالیے۔ اس دوسرے حصے میں برتنوں پر یا دھاتوں پر جمنے والے زنگ کی مثال دی گئی ہے، اس جھاگ کی مثال دی گئی ہے۔ وہ جھاگ جب دھاتوں پر جم جاتا ہے تو اس جھاگ کو دور کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ جو زنگ اور جو جھاگ لگ جاتا ہے اس کو بھی دور کیا جا سکتا ہے۔ وہی طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دھاتوں پر جو زنگ لگتا ہے اس کو دور انگاروں میں سے گزار کر کیا جاتا ہے، اس کو آگ سے گزارا جاتا ہے، اس کو تپایا جاتا ہے، اور جب وہ تپانے کے بعد اس کو نکالا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس سے جو زنگ ہوتا ہے یا جو جھاگ ہوتا ہے وہ جھاگ اوپر جم جاتا ہے، وہ جھاگ اڑ جاتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ حق کو بھی مشکلات سے گزرنا ہوتا ہے، حق کو بھی انگاروں پر سے گزرنا ہوتا ہے، حق کو بھی تپایا جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے باطل کو دور کر دیا جائے، اس کو پیوریفائڈ کر دیا جائے، اس کو خالص کر دیا جائے۔ یہ جو خالص کرنے کا طریقہ ہے یہ طریقہ یقیناً تکلیف دہ ہے، یہ بہت آسان طریقہ نہیں ہے، لیکن حق کو پختہ ہونے کے لیے، حق کو خالص ہونے کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کو اس تطہیر کے عمل سے گزارا جائے۔ آپ پوری اسلامی تاریخ پر نگاہ ڈالیں، تمام انبیاء کی زندگیوں کو پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کو آزمائشوں کے، تکلیفوں کے ایک خطرناک گھاٹی سے گزرنا پڑا ہے۔ وہ ایسی گھاٹی ہے جو تپا کے رکھ دینے والی گھاٹی ہے، جو انسان کو جھلسا کے رکھ دینے والی گھاٹی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں وہ حق جس قوت کے ساتھ اس کے بعد ابھرا ہے اس نے اسے بہت پختہ کر دیا، بہت مضبوط کر دیا۔ تو گویا حق کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو تطہیر کے عمل سے گزرا جائے۔ جس طرح سے دھاتوں کو تطہیر کے عمل سے گزارا جاتا ہے اسی طرح سے حق کو بھی لازماً تطہیر کے عمل سے گزرنا ہوگا۔ عزیز دوستو، اس مختصر سی آیت پر غور و فکر کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ اس میں غور و فکر کے بہت سے پہلو ہیں۔ ہم اس گفتگو کو اس مختصر سی ویڈیو میں مکمل طور سے بیان نہیں کر سکتے۔ ہم اس زمین پر جو مقصد اور نصب العین لے کر اٹھیں وہ اقامت دین کا نصب العین ہے۔ اس اقامت دین کے نصب العین سے اس آیت کا، اس تمثیل کا بہت گہرا ربط اور تعلق ہے۔ عزیز دوستو، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سروائیول کا اصول بیان کیا ہے اسے ہم سب کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ ہم بھی یہاں سروائیول چاہتے ہیں۔ اس سروائیول کا اصول دراصل یہی ہے کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں صرف وہی چیز ٹھہرتی ہے جو نفع بخش ہوتی ہے۔ یہاں سوچنے کے بہت سے سوالات ہیں۔ پہلی بات تو یہ سوچنے کی ہے کہ یہ جو اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہی چیز ٹھہرتی ہے جو نفع بخش ہوتی ہے، نفع بخشی ہے کیا چیز اور نفع بخشی پیدا کیسے کی جاتی ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں کوئی چیز یا کوئی شخص یا کوئی قوم نفع بخش بن جاتا ہے، اس کے اندر نفع بخشی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں سے اس بات پر غور و فکر کریں کہ ہم حق کو لے کر اٹھیں تو گویا ہم اپنے اندر نفع بخشی پیدا کریں۔ اگر ہم نے نفع بخشی اپنے اندر پیدا کی تو پھر اس کا لازماً نتیجہ یہ نکلے گا کہ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس زمین کی امانت سونپے گا۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس موقع پر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی تمثیلوں پر
غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نفع بخش بنائے اور اس کے ذریعے سے ہم سب کے لیے اور حق کے لیے اس زمین میں ٹھہرنے کا سامان بہم پہنچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔